الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سورۃ البقرہ کی ان ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی روحانی حالت کو بیان کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر ایمان والے دکھائی دیتے ہیں، مگر دل کے اندر اندھیرا، شک اور خوف بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کو مثالوں کے ذریعے بیان کیا۔ پہلی مثال آگ کی روشنی سے، دوسری بارش اور طوفان سے، اور اب تیسری آیت یعنی آیت نمبر 20 میں اس منظر کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں منافقین کو طوفان میں گھرے ہوئے مسافر سے تشبیہ دی گئی تھی، جو اندھیروں، گرج اور چمک کے درمیان خوف زدہ ہے۔ کبھی تھوڑا سا نور دکھتا ہے تو چلنے لگتا ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتا ہے۔ اسی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: بجلی ان کی آنکھیں اچک لینے کو ہے، جب کبھی وہ ان کے لیے چمکتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سننے اور دیکھنے کی طاقت سلب کر لے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر: یہ آیت منافقین کے دوغلے ایمان کی گہری تصویر کھینچتی ہے۔ جب کبھی قرآن یا ایمان سے کوئی روشنی ملتی ہے، جب ماحول سازگار ہوتا ہے، جب ایمان سے دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے، تو وہ کچھ دیر کے لیے چل پڑتے ہیں، یعنی عمل کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نیکی کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر جیسے ہی حالات بدلتے ہیں، جب قربانی، سچائی یا مشکل وقت آتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں، ان کا ایمان بجھ جاتا ہے۔ یہ ہے نفاق کی اصل علامت۔ ایمان صرف حالات کے مطابق، نہ دل سے نہ مستقل۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یعنی ہدایت کی روشنی ان کے لیے بہت تیز ہے، وہ اسے دیکھ کر چونک جاتے ہیں مگر برداشت نہیں کر پاتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے خبردار فرمایا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کی سننے اور دیکھنے کی طاقت بھی چھین لے، یعنی وہ ہدایت کے قابل ہی نہ رہے۔ اور فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہدایت دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے اور چھین لینا بھی۔ سبق: یہ آیت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا ہمارا ایمان بھی صرف حالات پر منحصر تو نہیں؟ کیا ہم قرآن سننے کے لیے سنتے ہیں یا عمل کے لیے بھی تیار ہیں؟ سچا ایمان وہ ہے جو آسانی اور مشکل دونوں میں قائم رہے، جب روشنی ہو تب بھی چلتا رہے، اور جب اندھیرا ہے تب بھی قدم نہ رکے۔ اگر ہم صرف وقتی ایمان رکھتے ہیں تو انجام بہت خطرناک ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے جو مستقل، سچا اور دل سے جڑا ہو۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو حالات پر نہیں، یقین پر قائم ہو۔ یا رب ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو وقتی نیکی کرتے ہیں، جب روشنی ہو تو نیک اور جب اندھیرا ہو تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں استقامت عطا فرما، ایمان میں پختگی دے، اور نفاق کے ہر رنگ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارا دل اپنے کلام سے منور فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تو راضی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔